اگلی خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ سے، جہاں مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم اور بڑی خبر کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وفاق اور پنجاب کی جانب سے 24 جولائی فیصلے میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواستوں کی بنیاد پر 19 علماء کرام کا نوٹس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علماء کرام نے پیرا 7، 42 اور 49 جیم پر اعتراض کیے تھے۔ اس حوالے سے موقف سننے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں مترجہ پیراگرافز کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے اب جاری کر دیا گیا ہے۔ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ نثار عابد موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ نثار عابد، مزید آگاہ کیجیے گا، اپڈیٹ کریں اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی کیس کا، جس پر اب فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے۔ وفاق اور پنجاب کی جانب سے 24 جولائی فیصلے میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ درخواستوں کی بنیاد پر 19 علماء کرام کو ہم نے نوٹسز جاری کیے تھے۔ علماء کرام نے پیراگراف 42، 7 اور 49 جیم پر جو ہے وہ اعتراضات کیے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ موقف سننے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں جو پیراگراف تھے ان کو حذف کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے مبارک ثانی جو کیس ہے اس میں علماء کرام کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ اس کے بعد اس کیس کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں علماء کرام جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں ذاتی حیثیت میں آئے تھے اور انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کی رہنمائی کی تھی، جس کے بعد علماء کرام نے جو ہے وہ پیراگراف 42، 7 اور جو 49 جیم تھا اس پر ان کے اعتراضات کیے گئے تھے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ موقف سننے کے بعد ہم نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں جو مترجہ پیراگراف تھے ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ مترجہ جو پیراگراف ہے وہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ نثار عابد، آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم اور بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شہری اکمل خان باری نے اس کو چیلنج کیا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے۔ اس حوالے سے نثار عابد ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، وہ اس بارے میں مزید آگاہ کرتے ہیں۔ جی عابد نثار بتائیے گا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کو ایک بار پھر سے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آج بالکل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور جو ایک شہری ہیں اکمل خان باری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے 20 ستمبر کے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا جائے، استدعا یہ کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ پارلیمان نے 20 اپریل 2023 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا۔ 2023 کے ایکٹ کے تحت چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا 2023 کے ایکٹ کے تحت آئینی درخواستوں پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ 19 ستمبر 2024 کو صدر مملکت کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا گیا تھا۔ آرڈیننس کے ذریعے 2023 کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ ترامیم کی گئی تھی۔ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم سے چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات جو ہیں وہ بحال ہوئے تھے۔ درخواست میں کہا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ ترمیمی آرڈیننس 2024 آئین کے آرٹیکل 4، 2، 9 اور 10 کے برخلاف ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس 2024 پارلیمنٹ کے جو 2023 کے ایکٹ کے مقاصد کو شکست دینے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک شہری ہیں اکمل خان باری نے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ نثار عابد، آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔